باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 21 باب۔ اسحاق کی پیدائش۔ اور خداوند نے جیسا کہ فرمایا تھا سارہ پر نظر کی اور جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور بڑی عمر میں ابراہیم کے لیے اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس مقررہ وقت پر جو خدا نے اسے فرمایا تھا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو سارہ سے اس کے لیے پیدا ہوا اسحاق رکھا، اور خدا کے حکم کے مطابق 8ویں دن اس کا ختنہ کیا۔ اور ابراہیم اس وقت 100 برس کا تھا جب اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا۔ اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسنے کا موقع دیا، اور سب سننے والے بھی ہنسیں گے۔ اور پھر اس نے کہا، کون ابراہیم کو کہہ سکتا تھا کہ سارہ بیٹا کو دودھ پلائے گی، کیونکہ مجھ سے اس کے لیے بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اور لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی۔ ہاجرہ اور اسماعیل کا نکالا جانا۔ اور جب سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس سے ابراہیم کے لیے پیدا ہوا تھا ٹھٹھا کرتا ہے، تو اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ اور ابراہیم کو اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات بڑی بری معلوم ہوئی، اور خدا نے اسے کہا کہ یہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تجھے بری نہ لگے۔ سب کچھ جو سارہ نے تجھے کہا ہے اس کی بات سن، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی۔ مگر میں لونڈی کے بیٹے کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا، کیونکہ وہ بھی تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے دوسرے دن صبح کو اٹھ کر روٹی اور پانی کا مشکیزہ لیا، اور ہاجرہ کے کندھے پر رکھا، اور لڑکا اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کیا۔ اور وہ روانہ ہوئی اور بیر شبا کے جنگل میں بھٹکتی پھری۔ اور جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا، تب اس نے لڑکے کو وہاں کے درختوں میں سے ایک کے نیچے ڈالا، اور آپ چلی گئی، اور اس کے سامنے دور ایک تیر پر تاب کے فاصلہ پر بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا میں لڑکے کو مرتا نہیں دیکھوں گی۔ اور وہ سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے روئی، اور خدا نے لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور کہا، اے ہاجرہ تو کیا کر رہی ہے؟ نہ ڈر، کیونکہ خدا نے لڑکے کی آواز جہاں سے کہ وہ پڑا ہے سنی ہے۔ اٹھ، لڑکے کو لے اور اس کا ہاتھ پکڑ، کیونکہ میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر وہاں سے مشکیزہ بھرا، اور لڑکے کو پانی پلایا،
اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا۔ وہ بڑا اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور جوان ہو کر تیر انداز بنا، اور وہ فرعون کے بیابان میں رہا کرتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ ابھی ملک اور ابراہیم کے درمیان عہد۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ ابھی ملک اور اس کے لشکر کے سردار پیکویل نے ابراہیم سے کہا کہ سب کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے اب میرے پاس یہاں پر خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھے اور نہ میری اولاد اور نہ میری جنس کو نقصان پہنچائے گا، مگر اس مہربانی کے موافق جو میں نے تجھ سے کی ہے۔ تو مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو پردیسی رہا ہے مہربانی کرے گا۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اور ابراہیم نے ابھی ملک کو پانی کے ایک کنویں کے واسطے جسے اس کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ملامت کی، اور ابھی ملک نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ کیا ہے۔ اور تو نے بھی مجھے نہ بتایا اور نہ میں نے آج تک اس کی بابت سنا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ بکری اور گائے بیل ابھی ملک کو دیے، اور دونوں نے عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 بچوں کو الگ کیا، اور ابھی ملک نے اس سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں سے جو تو نے الگ کیے ہیں کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 7 بچے تو میرے ہاتھ سے لے لے، تاکہ وہ میرے لیے گواہی ہوں کہ یہ کنواں میں نے کھدوایا۔ اس لیے اس جگہ کا نام بیرشبا ہوا، کیونکہ وہاں پر دونوں نے قسم کھائی تھی۔ پس انہوں نے بیرشبا میں عہد باندھا، اور ابھی ملک اور اس کے لشکر کا سردار پیکویل اٹھے اور فلسطینیوں کے ملک کو واپس گئے۔ اور ابراہیم نے بیرشبا میں جوں کے درخت لگائے، اور وہاں خداوند خدائے قیوم کا نام لیا، اور وہ فلسطینیوں کی سرزمین میں بہت دنوں تک رہا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔